معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے اور اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب میں سے ہیں جن کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات تو بتا دی ہیں، لیکن نہ نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ ہی کسی فرشتے کو، نہ ہی کسی اولیاء کو، نہ ہی کسی اللہ کے مقرب بندے کو یہ پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ نشانیاں تو پتا ہے کہ ایسی ایسی نشانیاں ہوں گی، یہ چیزیں رونما ہوں گی، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ قیامت آئے گی کب۔ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا نازل ہونا۔ آج کل آثار اور علامات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں بارش ہوگی، یہاں پر بارش ہوگی، لیکن یہ نہیں اندازہ لگایا جا سکتا کہ یہاں پر بارش ہوگی، کتنی تعداد میں ہوگی، کہاں پر ہوگی۔ اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا، اور تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ہی لوگ بتاتے ہیں، تو تجربہ اور مشاہدہ کبھی کبھی غلط بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے موسم کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو اندازہ لگایا جائے وہ صحیح ہی ہو، وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ رحم مادر میں جو بچہ نشو و نما پا رہا ہے تو وہ کیا ہے۔ آج مشینری دور ہے، مشین کے ذریعے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ رحم مادر میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اتنا پتہ تو انسان لگا لیتا ہے، لیکن وہ یہ چیز نہیں، ہرگز نہیں لگا سکتا کہ یہ جو رحم مادر میں بچہ نشو و نما پا رہا ہے تو یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ کالا ہوگا یا گورا ہوگا، یہ ناقص پیدا ہوگا یا مکمل پیدا ہوگا، اور اسی طریقے سے یہ خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا۔ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ انسان صرف اتنا پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن اس کی پوری زندگی کا پتہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ فرشتے جو اس کی پوری قسمت لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ تک بھول جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یعنی کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ہم بہت ساری پلاننگ کر کے رات میں سوتے ہیں کہ ہم کل یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہمیں اپنی زندگی کا ہی پتہ نہیں کہ کل کی زندگی ہمیں میسر ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو سانس لے رہے ہیں یہ ہماری آخری سانس ہے یا بھی ہمیں اور بھی سانسیں نصیب ہوں گی۔ تو یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کل وہ کیا کرے گا، اور اگر اس کو زندگی مل گئی تو جو پلاننگ کی ہے ضروری نہیں ہے کہ اسی کے مطابق وہ کل کی زندگی گزارے، کیونکہ کبھی کبھی کچھ بہت ضروری کام آ جاتے ہیں، تو انسان جو پلاننگ کیا رہتا ہے اس کو ایک طرف رکھ کے پہلے ان ضروری کام کو نپٹاتا ہے، تو اسی لیے کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز یہ ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کو موت کس زمین میں آئے گی، وہ کہاں مرے گا۔ کسی بھی شخص کو نہیں پتا کہ وہ اپنے گھر میں مرے گا یا باہر کہیں اس کا انتقال ہوگا، اپنے شہر میں مرے گا یا پھر بیرون ملک میں مرے گا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اسی طریقے سے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جوانی میں مرے گا یا بڑھاپے میں مرے گا یا بچپنے میں مرے گا۔ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، اور نہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جو آرزویں خواہشات ہیں وہ آرزویں اور خواہشات پوری کرنے کے بعد دنیا سے جائے گا، یا پھر وہ آرزویں اور خواہشات پوری کرنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمیں دنیا سے جب ہی لے جائے تو ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔